السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ لیاقت علی چٹھا سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں لیاقت علی چٹھا صاحب نے 17 فروری کو دھاندلی کے الزامات لگائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کے نشستوں پر جو امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، آزاد امیدوار، ان کو ہروایا گیا اور ہارنے والوں کو جتوایا گیا، نتیجے تبدیل کیے گئے، اور یہ نتیجے تبدیل ہوئے فارم 47 کے ذریعے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب 17 فروری سے غائب تھے منظر عام سے، ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم تھا۔ ان کے دفتر سے سی پی او راولپنڈی ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اس کے بعد خاموشی تھی ہر طرف۔ جاننا ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کدھر ہیں۔ ڈی آر اوز نے راولپنڈی ڈویژن کے آ کے پریس کانفرنس کر لی، الیکشن کمیشن نے کہا ہم اس کے اوپر تحقیقات کریں گے، اور انہی ڈی آر اوز نے جا کر الیکشن کمیشن میں اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروا دیے۔ لیکن آخر لیاقت علی چٹھا کہاں تھے؟ یہ تھا وہ سوال۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیاقت علی چٹھا کہاں تھے۔ لیاقت علی چٹھا پر جتنا تشدد ہوا ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں تو میں خیر پہلے بھی اس کا قائل ہوں کہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، لیکن بڑا دو ٹوک ان کی طرف سے لیاقت علی چٹھا کو لے کر یہ جواب تھا کہ جب یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ تشدد کر کے اور تشدد کے نتیجے میں یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے، اور ان کا کہنا بالکل درست تھا۔ میرے پاس بھی جو معلومات پہنچی ہیں وہ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا، یعنی کہ لیاقت علی چٹھا صاحب پر تشدد ہوا۔ لیاقت علی چٹھا صاحب پر تشدد صرف ان پر نہیں ہوا، بلکہ ان کے سامنے ان کے بیٹے پر بھی ہوا۔ اور یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے جب اس کے بیٹے پر تشدد کیا جائے گا، اور یہ تشدد کس طرح کا تھا، اس کا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو کبھی پرویز رشید صاحب کو پوچھنے کا موقع ملے کہ پرویز رشید صاحب آپ پر کسی دور میں تشدد ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، اور جو ان کے ساتھ ایگزیکٹ ہوا تھا وہ آپ پڑھ لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ بھی تشدد ہوا۔ لیاقت علی چٹھا صاحب کے غائب ہونے سے لے کے ابھی جو سٹیٹمنٹ آئی ان کی، اس سٹیٹمنٹ کے آنے تک بھرپور کوشش کی گئی کہ کہیں سے ان کے حوالے سے کرپشن کا کوئی کیس نکال دیا جائے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب تو ایک ایسے ایماندار افسر رہے ہیں کہ اگر کوئی جاننے والا بھی کہے نا کہ یہ میری کمرشل جگہ ہے، اس کی منظوری مجھے کروانی ہے تو اس کو ذرا پاس کروا دو، تو اس پر بھی وہ کسی نہ کسی انسپیکٹر کو بھیجا کرتے تھے، اور بھیج کر اگر ایک شیڈ بھی آگے آیا نا، تھوڑا سا شیڈ بھی، تو اس شیڈ کو بھی وہ کہیں گے بھلے میرا جاننے والا ہے، گروا دو، اور گروایا بھی۔ اسی طرح سے کسی کی کوئی زیر تعمیر عمارت تھی، اس کی ایک منزل پوری گروا دی کہ وہ صحیح سے نقشے کے مطابق تعمیر نہیں ہوئی۔ تو ایماندار افسر تھے، بھرپور زور لگایا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کا کوئی کرپشن کا معاملہ نکل آئے۔ اور لے کر کون گیا تھا؟ سی پی او راولپنڈی، جو پہلے ہی خبر چلی اور پھر اس کی وہ تردید کرتے رہے، راولپنڈی پولیس تردید کرتی رہی کہ ہم نہیں لے کر گئے، لیکن وہاں پر موجود میڈیا ریپرزینٹیٹیوز نے اس بات کو ویریفائی کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس پوری سٹیٹمنٹ کو یقیناً اب تک تو پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب آپ نے 32 سال سروس میں گزارے ہوں تو جو آپ کو سہولیات ملتی ہیں وہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، جو آپ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو آپ اس کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو میں دباؤ کا شکار تھا۔ اچھا، سوشل میڈیا والی بات جو وہاں پر بیان میں کہی تھی لیاقت علی چٹھا صاحب نے، وہ صرف اس بیان کے حد تک تھی جو 17 فروری کو انہوں نے پریس ٹاک کی تھی۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ جو سوشل میڈیا کو، اس بیان کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا کو، ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے، اس کو یقیناً کھولنا چاہیے، کیونکہ ان کے بیان میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا کہ سوشل میڈیا کا مجھ پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور باہر پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ پر اثر انداز ہو رہے تھے، یا میرے کوئی اپنے اوورسیز جاننے والے ہیں عزیز و اقارب، ان کی وجہ سے میں پریشرائز ہو رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سیدھا پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا گیا۔ اب ایک نام جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میری وجہ سے پہلے ہی بڑی کنفیوژن ہوئی ہے، تو میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں اسے ایبسٹین کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایبسٹین نہیں کر رہے تھے وہ بات، ہاں ایبسٹین وہ اس بات پر ضرور کر رہے تھے
کہ اس وجہ سے ابسٹین نہیں کر رہے تھے کہ جی حالات آگے بڑے خراب ہوئے ہیں. جب ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا ہے تو ان کی انٹیروگیشن میں یہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ نام لیں گے, آپ میاں اسلم اقبال کا نام لیں گے, لیکن اس پر وہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا جی میں میاں اسلم اقبال کا نام نہیں لوں گا. اچھا, یہ بھی جو سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے, یہ جب سٹیٹمنٹ ان کی منظر عام پر آئی ہے تو ان کی سٹیٹمنٹ کے آنے سے ایک دن پہلے تک رات 12 ساڑھے 12 بجے تک وہ اس سب کے لیے بھی تیار نہیں تھے. میں یہ آپ کو کنفرمڈ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ اس سب کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے. مطلب فار انسٹنس تاریخ تھی 22 کہ جب یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو 21 تاریخ کی رات 12 بجے تک وہ ولنگ نہیں تھے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے. میاں اسلم اقبال کا نام لینے کو وہ تیار نہیں تھے. ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میاں اسلم اقبال کا نام لیں. اچھا, میاں اسلم اقبال سے زیادہ رانا ثناءاللہ کا یہ ان سے قریبی تعلق تھا, اور یہ اسٹیبلش بھی ہوا ہے ڈیورنگ انٹیروگیشن کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے ان کا زیادہ قریبی تعلق تھا بنسبت میاں اسلم اقبال کے. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے کر کہتے ہیں کہ جی یہ نفسیاتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں, کیونکہ وہ پرانا جانتے ہیں لیکن نفسیاتی نہیں ہیں, قطعاً نفسیاتی نہیں ہے. کیونکہ جن کو پہلے نفسیاتی کہتے رہے ہیں, تو اگر وہ نفسیاتی تھا بیان تو پھر یہ بیان کو کیسے صحیح سچا مان لیا جائے کہ جس کے اندر وہ بار بار پی ٹی آئی پر الزام لگا رہے ہیں. تو کمال ہے کہ اس بیان کو وہ نفسیاتی کہہ کے رد کر دیتے ہیں, اور اس بیان پر کہتے ہیں پی ایم ایل این والے اور ان کے حامی, ان کے سہولت کار, کہ جی یہ بیان بالکل ٹھیک ہے, سچا ہے. اچھا, دوسرا بھرپور زور لگایا گیا کہ جی کہا جائے کہ جو یہ اسلام آباد راولپنڈی کا جو رنگ روڈ منصوبہ ہے اس میں جو سوسائٹیز والے تھے ان کو فائدہ پہنچایا گیا, اور وہاں پر بھی جو پی ٹی آئی والے تھے ان کو فائدہ پہنچایا گیا. اس میں بھی کچھ نہیں نکلا, وہ بھی اس پر رضامند نہیں ہوئے کہ میں نے وہاں پر کسی کو کوئی اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچایا. تو میں یہ کیوں کہوں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ سوسائٹی کے جو اس کے رنگ روڈ کے سوسائٹیز کے لوگ تھے ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہو, وہ بھی نہیں. پھر تیسری بات ان کی طرف سے آپ دیکھ لیں پوری سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں شرمندہ ہوں اس پر اور معذرت خواہ ہوں کہ میرے جو سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو میری وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. تو میں سب اس کے پیچھے وجوہات یہ تھی. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والوں سے ملاقات ہوئی, پی ٹی آئی کے بندے نے مجھے یہ کہا وہ کہا, ٹائمنگ میں نے وہ رکھی کہ جس دن پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, سب کچھ ہو گیا. لیکن ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا, اور اس پر ڈٹے بھی رہے, میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ریگنگ نہیں ہوئی. مطلب وہ جو سٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں نے انسٹرکشنز کسی کو نہیں دیں, کسی آر او کو, کسی ڈی آر او کو کہ ریگنگ کرو. پھر یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر یا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے مجھے نہیں کہا گیا کہ ریگنگ کراؤ. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ ریگنگ ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کوشش تھی جو کہ لیاقت علی چٹھا صاحب پر تشدد, آپ کہہ لیجئے کہ تشدد کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات انہوں نے درست کہی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ nor had I ever talked to him regarding any sort of manipulation or rigging the election. یہ چیف الیکشن کمشنر کی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ریگنگ نہیں ہوئی. اس چیز پر وہ قائم رہے, اور اب بھی وہ آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ ہوگی جی تفصیل لیاقت علی چٹھا صاحب کو لے کر. دوسری طرف آج کا جو اجلاس پنجاب اسمبلی کا ہے جس میں فارم 47 حلقے سے فارم 47 کے ذریعے, حلقہ بھی آپ کا فارم 47 ہی ہے, تو حلقہ فارم 47 سے منتخب ہونے والی فارم 47 کے تحت فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو انتظار میں ہیں بے تابی سے, بڑی شدت سے ان کو انتظار ہے کہ جی میں بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہوں اور حلف اٹھاؤں. تو جب وہ منتخب ہو جائیں گی تو میں تو یہی کہوں گا, میں مقبوضہ پنجاب کا رہائشی ہوں جی, اور میں یہی کہوں گا کہ میرے مقبوضہ پنجاب کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ, فارم 47 کی وزیر اعلیٰ مریم نواز, اور اسی طرح سے میرے مقبوضہ پنجاب کے فارم 47 کے اسپیکر, فارم 47 کے ڈپٹی اسپیکر, فارم 47 کے وزراء. میری نظر میں یہ پنجاب حکومت فارم 47 حکومت ہے. بلکہ پنجاب اسمبلی کے سیشن کے دوران تو یقیناً جو پی ایم ایل این کے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے یہی کان میں بات کر رہے ہوں گے, پوچھ رہے ہوں گے تسی 47 والے ہو یا 45 والے ہو, آپ 47 والے ہیں 45 والے ہیں. اور مزہ بڑا آنا ہے اسمبلی میں.
وہاں پہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں، جیسا کہ وہ آپ رانا شہباز صاحب، اور جگتوں کا آپ دیکھیے گا کہ بڑا بازار گرم رہے گا۔ ابھی ایک پروگرام میں رانا شہباز صاحب اسما بخاری صاحبہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں دونوں ہاتھ دل پہ رکھ کر کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں، میں دونوں ہاتھ دل پہ رکھ کے کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے دل پر ایک نہیں، دو نہیں، ایک ہاتھ رکھا، اور انہوں نے کہا میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں۔ تو انہوں نے شہباز صاحب نے ان سے کہا اسی وقت کہ آپ نے نواز شریف صاحب کی مرتبہ تو دونوں ہاتھ نہیں رکھے۔ تو مزہ بہت آنے والا ہے اسمبلی میں انشاءاللہ۔ اور حافظ فرحت عباس آج خوب گرجے۔ حافظ فرحت عباس ایک ورکر ہیں جن کو سن 2018 کے انتخابات میں بھی ٹکٹ سے محروم کیا گیا، کیونکہ اس وقت بلال نامی امیدوار تھے جن کو علیم خان صاحب اور شعیب صدیقی صاحب کے کہنے پہ ٹکٹ دے دی گئی تھی، اور جو یہ بلال ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنی یونین کونسل سے نہیں کبھی جیتے تھے، تو الیکشن میں بھی یہی ہونا تھا، لیکن پھر بھی حافظ فرحت عباس پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہے۔ عمران خان صاحب کے کہنے پر انہی بلال نامی امیدوار کے لیے کیمپین بھی چلائی، اور وہ انہوں نے ہارنا تھا اور وہ بری طرح سے ہارے پٹے، اور اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں پچھاڑے گئے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے، لیکن پھر بھی حافظ فرحت عباس جڑے رہے۔ تو آج حافظ فرحت عباس نے ملک احمد خان صاحب کو یہ کہا کہ ملک احمد خان صاحب نے ایک ایسا سیاسی گند کہ جس کو ڈگی میں ڈال کے ڈمپنگ سٹیشن پہ جا کے پھینک دینا چاہیے تھا، اس کو ریسائکلنگ مشین میں ڈال دیا، اور وہ ریسائکلنگ مشین ابھی بیلجیم میں ہے۔ تو یہ حافظ فرحت عباس صاحب کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک ریزرو سیٹس کی بات ہے تو میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج سبطین خان صاحب جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، یہ میں آپ کو ذرا آج تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا، ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اور یہ منع پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ منع دوسری طرف سے کیا گیا، اور یہ کہا گیا، بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، کہ ان کو منع کیا گیا کہ اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا بیٹا کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ ایک بانڈ پر دستخط کر کے دیں گے، ایک حلف نامہ دیں گے کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو جس طرف جانے کو کہا جائے گا، جس سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کو کہا جائے گا، آپ جوائن کر جائیں گے۔ تو سبطین خان صاحب نے کہا کہ جی یہ تو میں نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں الیکشن ہی نہ لڑوں۔ تو اس وجہ سے سبطین خان صاحب نے یا ان کے بیٹے نے الیکشن نہیں لڑا۔ آج جب وہ پنجاب اسمبلی کے سیشن کے لیے آئے تو ان سے جب پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ جی آپ یہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس ہے یا جو ووٹنگ کا پروسیس ہے، اس کو 3-4 روز آگے کیوں نہیں کر دیتے؟ تو چونکہ ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جی اگر فرض کریں کہ ریزرو سیٹس کے معاملے پر، جو کہ تقریباً 27 ریزرو سیٹس بنتی ہیں پی ٹی آئی کی، ان پر الیکشن کمیشن 10 دن لگا دیتا ہے، تو میں بطور اسپیکر 10 دن کنٹینیو کروں گا کیا؟ میں کس طرح سے کنٹینیو کر سکتا ہوں، کس جواز کے تحت کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جو بعد میں اگر فرض کریں 10 دن کے بعد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو وہ 27 سیٹس ریزرو سیٹس نہیں دیتا ہے، جس میں 24 خواتین کی ہیں اور 3 اقلیتوں کی ہے، تو پھر یہ ہائی کورٹس میں جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، اور یہ معاملہ لٹکا رہے گا، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب سبطین خان صاحب کے لیے یہی ہے، اور اس پر ہی میں آج کے اس ویلاگ کا اختتام کروں گا کہ سبطین خان صاحب بالکل آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے 2023 میں 90 روز میں انتخابات ہونے تھے پنجاب میں اور کے پی کے میں اور نہیں ہوئے، آپ بالکل اسی طرح سے اس کو روک سکتے ہیں تب تک کہ جب تک ریزرو سیٹس کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔